السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ہمایوں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ موقع ملا ہے وی لاگ کرنے کا۔ کچھ گھر کی کچھ کام کی مصروفیات ایسی تھیں کہ بیچ میں آ نہیں سکا، اس کے لیے معذرت ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ آج کا وی لاگ میں نے سوچا ہے کہ مجھے بیچ میں تھوڑا سا سوچنے کا بھی موقع ملا کچھ زندگی کے بارے میں، تو وہ آپ سے آج شیئر کرتا ہوں اس وی لاگ میں کہ زندگی کا یہ پکھنڈ کیا ہے، اور مجھے جو سمجھ لگی ہے، پتہ نہیں اب صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے اس کو بھی کچھ فیکچول پوائنٹس پہ پریکٹیکل وے آؤٹ اور اس کا کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے زیادہ تر سوالات کا کچھ جواب مل سکے۔ کہ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ارد گرد کہ ان کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی صلاحیتیں ملی ہوتی ہیں، اور ریسورسز ملے ہوتے ہیں، انٹرنل بھی، اور اگر ہم دیکھیں اپنی ذہنی صلاحیتوں کے حساب سے، یا ایکسٹرنل بھی، جس طرح فائنینشیل اور یا ادروائز اپرچونیٹیز جو ملتی ہیں، وہ کئی دفعہ لوگوں کو، ہمیں لگتا ہے کہ کئیوں کو زیادہ محنت کے بغیر بھی مل جاتا ہے، بہت زیادہ مل جاتا ہے، کئیوں کو کم ملتا ہے، تو وہ کمپلیکس سا نظام لگتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ آخرت کا کنسیپٹ بیچ میں ڈال لیں تو بندے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے اب اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اور ہمیں کیسے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ سارا جو ڈبیٹ میرے ذہن میں سٹارٹ ہوئی، وہ یہ لیڈرز کو آپس میں کمپیئر کرنے کے حساب سے آئی کہ بھئی ہم ان کو کیا صحیح طرح سے کمپیئر بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو آپس میں کیا ہم ایپلز اور اورنجز تو نہیں کہیں کمپیئر کر رہے۔ تو بہرحال وہ ایک چھوٹا سا میں نے اس کا مجھے جو سمجھ لگی نقطہ نکالا ہے، اور اسی سے ہی آپ اصل میں لیڈروں کو چھوڑ کے، کیونکہ حساب کتاب تو ہر کسی کا اپنا ہونا ہے، کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، نہ کسی کو پاکستان کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں، ان کے اپنے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو اس کا پھر مجھے یہ پریکٹیکلی جو سمجھ لگی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو پسند آ جائے، یا کئی اس کو زیادہ بہتر امپروو بھی کر سکیں۔ اس میں تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے کہ اگر غور کریں گے تو جبر و قدر کا بھی مسئلہ کافی حد تک اس میں پریکٹیکل، ایٹ لیسٹ اس کا وہ کوئی سلوشن سا مجھے اپنی ذہن میں تو سمجھ لگ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا جو سمپلسٹ، جو مجھے سمپلسٹ فارم میں اگر میں دیکھوں اس کو بہت بیسکس میں جا کے، تو کہ ہر کسی کا اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول ٹیسٹ رکھا ہے۔ کسی کا یہ، ہم ویسے تو جنرل ایک کوالٹیز ہیں، اچھی کوالٹیز ہیں، کچھ برے کام ہیں، کچھ اس طرح سے وہ ہم نے ایک لسٹیں سی بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح صلاحیتیں ہیں اور نعمتیں ہیں اور ریسورسز کہہ لیں، اس کو جو بھی نام دے لیں، جن کو میں اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو اگر میں ٹولز کا نام دے دوں کہ وہ ٹول اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دیے ہیں جو ٹیسٹ آپ کا ہونا ہے۔ اور ہر کسی کا، جس طرح کسی کی کسی سے شکل نہیں ملتی، اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ کسی کی کسی سے صلاحیتیں اور اس کی پرسنالٹی اور اس کے ریسورسز میچ نہیں کرتے۔ ہر کسی کا فرق ہے، ٹولز بھی فرق ملے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ٹیسٹ بھی ہر کسی کا فرق ہونا ہے۔ کسی کا کسی سے نہیں ملتا، جیسا شکل نہیں ملتی، اسی طرح ان کا ٹیسٹ بھی انڈیویجول ہونا ہے۔ انہی ریسورسز، انہی اپرچونٹیز، انہی ٹولز جو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجے ہیں اس کو، یا جن میں وہ ادھر رہے گا، اس کے مطابق اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اسی طرح کا ہوگا، اور ہر کسی کا فرق فرق ہوگا۔ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، مطلب ان کی جبلت میں نہیں ہے، تو اس کی خیر میڈیکل ریزنز بھی ہمیں تو پتہ ہے، اندر جو سیروٹونین اور ملٹیپل ہارمونز ہیں وہ لنکڈ ہیں اس سے، لیکن بہرحال تو وہ ان کو ویسے ہی کم آتا ہے غصہ، ان کا کنٹرول اس پہ زیادہ ہے، اور کچھ لوگوں کا بڑا ابرپٹ ہوتا ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے یہ لگتا ہوتا تھا کہ وہ ہم اس کی بڑی پریز، اور وہ بندہ خود بھی کئی دفعہ، مطلب میں یا اپنے میں کئی دفعہ کچھ اس طرح کی جو بھی صلاحیتیں، مجھے تو خیر غصہ بہت آتا ہے، لیکن اور کئی چیزیں ہوں گی جو میرے میں تھوڑی سی پازیٹیو ہوں۔ فائنانشیل وہ نہیں ہے، اس کو ہرس ہی نہیں ہے اس میں پیسے جمع کرنے کی یا اس طرح سے، اور اللہ نے کبھی اس پہ ٹیسٹ بھی نہیں ڈالا، اس کو ملتے جاتے ہیں پیسے آرام سے۔ خان صاحب کی اپنی مثال ہے، سنا ہے انہوں نے آج تک کبھی پرس ہی نہیں رکھا، تو کوئی نہ کوئی پانڈی ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہر وقت ان کے کوئی نہ کوئی خرچے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ پہلے کرکٹ میں کر رہے تھے، پھر وہ شوکت خانم کا ہو گیا، پھر
آگے پالیٹکس کا ہو گیا تو ہر وقت ان کے آپ دیکھیں گے ارد گرد ان کو کبھی اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اس طرح کے ٹیسٹ میں ڈالا ہے، تو وہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ ٹیسٹ ہے ہی نہیں، یہ تو ان کے ویسے جنرل ان کے یہ ان کے مسائل جہاں ان کو سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرنا ہے اس طرح کے لوگوں کو جس کو غصہ نہیں آتا، اس کا یہ غصے والا ٹیسٹ ہے ہی نہیں. تو اسی طرح میرے میں جو اس طرح کی بہت ساری وہ ہوں گی، یا ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے جس چیز میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا وہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہے. تو ٹیسٹ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹولز ہمیں تلاش کرنے چاہیے کہ کیا صلاحیتیں، اور پھر اس سے ہمیں ٹیسٹ کا اندازہ کرنا چاہیے کہ کس چیز میں ہمیں، اور 90% مجھے یہ لگتا ہے کہ سیلف کنٹرول کے ہی ٹیسٹ ہیں، اور نیت وہ جو ہے کہ بھی اچھی آپ نے پازیٹیوٹی رکھنے کے ٹیسٹ ہیں. تو لیکن فرق ہے ساروں کے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھی اگر مجھے پیسوں کا شوق ہی نہیں ہے جمع کرنے کا تو میں کہوں جی لو جی میرا تو کام ہو گیا بلے بلے میں پیسے، بھئی آپ کا تو یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے، آپ کا تو ٹیسٹ کچھ اور ہے. تو وہ دیکھیں کیسا ہے، اس پہ تو آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے بھی نہ، کیونکہ یہ تو اس نے خود ہی پرووائڈ کر دیا آپ کو سارا سسٹم، نہ آپ کو اس پہ کوئی چیک کیا. تو بہرحال لیکن یہ اب سمپلسٹ فارم ہے، اگر میں ایکسپلین کر پایا ہوں کہ نہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن وی لاگ میں چھوٹے ہی رکھنا چاہ رہا ہوں. تو کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہونا ہے اور اسی طرح سے ہی اس کو پرکھنا چاہیے. تو اسی طرح سے ہم اگر جج کریں لیڈرز کو بھی تو اس پیرائے میں تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں. اور اسی طرح اپنا بھی اگر آپ نے خود احتسابی کرنی ہے، سال کا آغاز ہے، اگر اس سال کی ریزولوشنز بنانی ہے تو مجھے لگتا ہے ہم سب لوگوں کو اس حساب سے بنانی چاہیے کہ ٹولز تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان سے پھر آپ آگے کیسے ان کی یوٹیلائزیشن ہے وہ ہم چیک کریں کہ کیسے پازیٹیولی ہم نے سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنی ہے. تو اس سلسلے میں یہی عرض کرنا تھا. باقی اس کو کوشش کیجیے گا اگر پروپوگیٹ کر سکیں تاکہ کوئی لوگ اگر امپروو کرنا چاہیں اس پہ تو کائنڈلی ضرور امپروو کریں تاکہ اور لوگوں کی بھی ہیلپ ہو. شکریہ بہت. پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.